کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے نا جب راستے کچھ دھندلے سے لگتے ہیں اور ہر طرف بے یقینی چھا جاتی ہے۔ ایسے لمحوں میں ہم سب کو ایک ہی چیز کی تلاش ہوتی ہے، طاقت اور سکون کا کوئی مضبوط سہارا۔ تو آج ہم اسی سہارے یعنی توکل کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے۔ جب لگے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو آخر وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں سنبھالتی ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی گہرے تصور میں چھپا ہے جو صرف بھروسہ نہیں بلکہ عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔ تو پر آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ توکل کا اصل مفہوم کیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے، توکل کا مطلب ہے اپنی طرف سے بہترین کوشش کریں، اپنی پوری محنت اور جو بھی وسائل ہیں وہ سب لگا دیں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ پورا تصور سمجھیں کہ دو مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے، پہلا ہے آپ کی کوشش اور دوسرا ہے اللہ پر آپ کا بھروسہ۔ اور دیکھیں قرآن اس تعلق کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں ایمان اور توکل کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ گویا ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر بھروسہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہی ہوگا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ کلیدی نکتہ یہ ہے کہ توکل کوئی الگ سے کرنے والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایمان کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک سچے مومن کی عملی پہچان ہے۔ یہی وہ بھروسہ ہے جو ایمان کو صرف ایک عقیدے سے بڑھا کر ایک زندہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو جب کوئی اللہ پہ ایسا بھروسہ کرتا ہے تو بدلے میں اسے ملتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ یہ ایک ایسی زبردست یقین دہانی ہے جو ہر خوف اور ہر فکر کو ختم کر سکتی ہے۔ ذرا اس آیت کے دوسرے حصے پر غور کریں، فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی پس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سوچئے ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو۔ کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات کا مالک کسی کے لیے کافی ہو جائے تو پھر کسی اور سہارے یا کسی اور مدد کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ وعدہ اس بات کی ایک طرح سے گارنٹی ہے کہ توکل کرنے والا انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اسے یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ کائنات کا خالق خود اس کا محافظ ہے، خود اس کے کام بنانے والا ہے، اور یہی احساس انسان کو وہ ہمت اور طاقت دیتا ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا بھی کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ تھوڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا ہے؟ آئیے کوشش اور بھروسے کے اس نازک توازن کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ کیا بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں اور بس انتظار کریں کہ آسمان سے کوئی مدد آئے گی؟ نہیں، اسلام کا جواب اس بارے میں بالکل صاف اور واضح ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ توکل کا مطلب عمل کے بغیر صرف بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری طاقت سے کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بے عملی کا فلسفہ نہیں، یہ تو اپنی محنت پر یقین اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ تو پھر اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اسے دو آسان قدموں میں سوچ لیں۔ پہلا قدم، اپنی پوری کوشش کریں، منصوبہ بندی کریں اور تمام ضروری اسباب اختیار کریں۔ دوسرا قدم، جب آپ اپنا کام کر چکیں تو نتیجہ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اب جو بھی ہوگا وہی سب سے بہترین ہوگا۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں بہترین تدبیر اور حکمت عملی اپنائیں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ان کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ کوشش کرنا سنت ہے اور اس کوشش کے بعد بھروسہ کرنا ایمان ہے۔ تو جب کوئی کوشش اور بھروسے کے اس توازن کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہوتا ہے؟ آخر میں اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا انعام ہے دل کا سکون۔ جی ہاں، یہ وہی سکون ہے جس کی تلاش کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ توکل انسان کو اندر سے اتنا مضبوط اور پرسکون بنا دیتا ہے کہ باہر کی پریشانیاں اسے ہلا نہیں پاتی۔ ذرا سوچئے، جب کوئی اپنی پوری کوشش کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
مایوسی دور بھاگتی ہے، ناکامی کا خوف ختم ہو جاتا ہے، مستقبل کی فکر اور پریشانی مٹ جاتی ہے، اور دل کی ہر بے چینی ایک گہرے سکون میں بدل جاتی ہے۔ اور توکل کی روح اسی ایک یقین میں ہے، یہ مان لینا کہ ہماری محدود سوچ جو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی حکمت وہ سب جانتی ہے، اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، بھلے ہی ہمیں فوری طور پر وہ سمجھ نہ آئے۔ یہی بھروسہ اصل طاقت ہے، یہی اصل سکون ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے اپنے لیے ہے، کیا ہم اپنی زندگیوں میں کوشش اور بھروسے کا یہ خوبصورت توازن پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں جو ہر حال میں ہمیں مضبوط رکھے؟ اس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔